آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی عام لیکن خطرناک عادت کی، یہ بعد میں کر لوں گا کہنے کی عادت، اور دیکھیں گے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی نظر اندازیاں آگے چل کر بڑے بڑے مسائل کھڑے کر دیتی ہیں۔ تو چلیں خود سے ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا ہم اپنی ان چھپی ہوئی عادتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں جو چپکے سے ہماری زندگیوں پر اثر ڈال رہی ہیں؟ یہی وہ چھوٹی کمزوریاں ہیں جو آپ یقین کریں بڑی ناکامیوں کی وجہ بنتی ہیں۔ اچھا، تو اس مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تاخیر میں چھپے ہوئے خطرے کی۔ ہم دو الگ الگ سوچوں کو دیکھیں گے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں کا انجام ایک ہی ہوتا ہے۔ ذرا دو طرح کے لوگوں کا تصور کریں، ایک ہے نعیم اور دوسرا نعمان۔ نعیم کی سوچ یہ ہے کہ ارے یہ تو بہت معمولی کام ہے، بعد میں دیکھ لوں گا۔ دوسری طرف نعمان سوچتا ہے اس چھوٹی سی غلطی سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، سوچنے کا انداز الگ ہے لیکن نتیجہ ایک ہی ہے۔ نعیم کے اہم کام پیچھے رہ جاتے ہیں اور نعمان کی چھوٹی خامیاں پکی عادتیں بن جاتی ہیں۔ اور اصل مسئلہ یہی ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی نظر اندازیاں ہیں نا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہوتی جاتی ہیں، بالکل جیسے قطرہ قطرہ مل کر سمندر بنتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ایک بڑی کمزوری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو انسان کو اس کی اصل قابلیت تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ اچھا، اس بات کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ ہمارا اگلا حصہ اسی بارے میں ہے، وہ داغ جو پھیلتا ہے۔ یہ ایک چھپے ہوئے سچ کو سمجھنے کے لیے ایک زبردست مثال ہے۔ سوچیں، ایک بالکل صاف سفید کپڑا، اور اس پر لگ جاتا ہے ایک چھوٹا سا تازہ داغ۔ پہلی نظر میں تو یہ کچھ خاص نہیں لگتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے صرف ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز کر دیا جائے تو ہوتا کیا ہے؟ وہ داغ کپڑے میں پکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھیلنے لگتا ہے۔ بس وہ ایک لمحے کی غفلت اسے مزید مشکل بنا دیتی ہے، اور آخر میں وہ چھوٹا سا داغ ایک مستقل کمزوری بن جاتا ہے، ایک ایسا گہرا نشان جسے اب ہٹانا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ مثال بالکل واضح کر دیتی ہے کہ چھوٹی سی غفلت کا انجام کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ اصول صرف ہماری روزمرہ کی زندگی تک ہی محدود نہیں ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے تو اللہ نے انہیں ان کی اپنی جانوں سے ہی غافل کر دیا۔ یہ آیت خود کو پہچاننے اور ڈسپلن کی اہمیت پر بہت زور دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس جال سے نکلا کیسے جائے؟ چلیں اب حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا حصہ ہے ابھی کی طاقت، یعنی وہ طریقہ جو کامیاب لوگ اپناتے ہیں۔ یہاں ایک تیسرا کردار آتا ہے راشد۔ جہاں نعیم اور نعمان سوچ میں پڑے تھے، وہیں راشد نے فوراً وہ چھوٹا سا کام مکمل کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ صرف چند ہی دنوں میں وہ ان دونوں سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ یہ ہے فوراً عمل کرنے کی طاقت۔ تو پھر راشد کی طرح کیسے بنا جائے؟ اس کے لیے ایک باقاعدہ نظام کی ضرورت ہے۔ ہمارا اگلا حصہ اسی بارے میں ہے، عمل کے لیے ایک سسٹم، یعنی فوری طور پر کام کرنے کا ایک عملی طریقہ۔ یہ سسٹم 3 بہت ہی آسان قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم، جیسے ہی کوئی چھوٹا کام نظر آئے اسے اسی وقت ختم کر دیں۔ دوسرا قدم، دن میں 2 بار بس کچھ لمحوں کے لیے اپنی چھوٹی موٹی غلطیوں یا کوتاہیوں کا جائزہ لیں۔ اور تیسرا قدم، رات کو سونے سے پہلے خود سے پوچھیں آج میں نے خود میں کیا بہتری لائی۔ اور اس پورے سسٹم کے پیچھے جو سوچ ہے نا، وہ اس ایک جملے میں ہے، چھوٹی غلطیوں کو روکنا ہی بڑی کامیابی کی بنیاد ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور بات ہے کہ بڑی کامیابیاں چھوٹی چھوٹی درستگیوں سے ہی بنتی ہیں۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ سب سمجھ لیا ہے تو اب باری ہے عمل کی۔ ہمارا اگلا حصہ ہے آج کا پہلا قدم، یعنی جو کچھ سیکھا ہے اسے زندگی میں کیسے لانا ہے۔ تو آج کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج۔ پہلا کام، ابھی اسی وقت کوئی ایک چھوٹا سا رکا ہوا کام مکمل کر لیں۔ دوسرا، اپنی کوئی ایک عام غلطی پہچانیں اور آج پورے دھیان سے اسے نہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں دن ختم ہونے پر خود سے بس ایک سوال پوچھیں، کیا میں کل سے بہتر تھا؟ تو آخر میں اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس عادت کو اپنانے کا طویل مدتی فائدہ کیا ہے؟ ہمارا آخری حصہ اسی بارے میں ہے، کامیابی کا اصول یعنی ڈسپلن کے انعامات۔ بات بہت سادہ ہے، جو انسان اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر قابو پا لیتا ہے وہ اصل میں بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اس سے ایک مضبوط ڈسپلن پیدا ہوتا ہے اور زندگی میں مسلسل ترقی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ یہ صرف کام ختم کرنے کی بات نہیں ہے، یہ خود کو بہتر بنانے کا سفر ہے۔ لیکن بات یہ ختم نہیں ہوتی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ہمارا دماغ یہ بعد میں کر لیں گے والی عادت بناتا کیسے ہے، اور ابھی اور بعد میں کے درمیان اصل میں فرق کیا ہے؟ یہ جانیں گے ہم اگلی بار۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔